ابھی یہ جو بچی قتل ہو گئی کس چیز کے پیچھے؟ وہ لڑکا جو اس سے رابطے میں ہے، جس کو پتا ہے کہ اس وقت اس کے ماں باپ گھر پر نہیں ہیں، جو اس کے گھر کے پار بیٹھا ہے، جس کو وہ گھر پر بلا رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپس کا خواہاں ہے، اور آخر میں آ کے فرسٹریٹ ہو کے اس کو گولیاں مار کے چلے جاتا ہے۔ میں کسی طور پر بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بچی کتنے ہی بڑے گناہ کی مرتکب ہو، سزائے موت کی مرتکب نہیں ہے، سزائے موت کی مرتکب نہیں ہے۔ یعنی والعیاذ باللہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا خاتون باضابطہ طور پر بھی بدکاری کرتے ہوئے پکڑے جائیں، جن کے 4 گواہ بھی ہوں، تو کیا سزا ہے؟ کوڑے، موت کی سزا تو نہیں ہے۔ اور وہ بھی کون دے گا؟ حکومت، قانون۔ کوئی بندہ اس قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ تو جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا، اور اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے کہ اس نے صحیح کیا اور ایسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت بے وقوفانہ اور جاہلانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ وہ۔ یہ سب ظلم ہے۔ نور مقدم کے کیس میں بھی انتہائی بڑا ظلم تھا۔ جو خاتون کوئی پہ بھی قتل ہوتی ہے اس طرح کے معاملے میں، وہ ظلم ہے۔ حتیٰ کہ غیرت کے نام پر بھی کسی بھائی کو، کسی باپ کو، کسی بیٹے کو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ خود سے اٹھ کر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنے کسی خاتون کو، گھر کی خاتون کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ قانون کے پاس جا سکتا ہے، ان کے سامنے ثبوت رکھ سکتا ہے۔ سزا دینا قانون کا کام۔ اگر قانون سزا نہیں دے رہا تو کسی کو اس بات کا اختیار نہیں مل گیا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور خود سزا جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر۔ یہ تو بات بڑی کو واضح۔ لیکن معاشرے میں جب خباثتیں ہوتی ہیں تو اسلام بجائے صرف اس چیز کو ایڈریس کرنے کے، اس کی جو جڑ ہے اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ اسلام کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے، اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ اور اس کے لیے اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ مرد اور خواتین نامحرم تنہائی میں نہ ملیں۔ اگر کوئی بھی مرد اور خاتون تنہائی میں ملتی ہے، اسلام کہتا ہے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور کسی مرد اور خاتون کے درمیان جو نامحرم ہے، دوستی کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا، دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام اس کو اکنالج ہی نہیں کرتا۔ اور اگر ایسے میں کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر جب اگر آپ کسی جگہ پر تیل کو اور جلی ہوئی آگ کو اکٹھا کر دیں گے اور آگ بھڑک اٹھے تو ہر سمجھدار انسان جو اس کو جسٹیفیکیشن دے گا کہ تیل اور آگ کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، اسی کو بے قصوروار ٹھہرائے گا نا، کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ تیل اور آگ کو اکٹھا نہیں کرتے۔ ایک بندہ پیٹرول پمپ پر اگر ماچس کی تیلی جلا کر سگریٹ پینا شروع کر دے اور ماچس کی تیلی وہاں ٹینکر کے پاس پھینکنے لگے تو ہر کوئی اس کا ہاتھ نہیں روکے گا کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ایسی جگہوں پر ماچس کی تیلی نہیں جلائی جاتی۔ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، لیکن انسانی جذبات، اور وہ بھی نوجوان بچے بچیوں کے جذبات جن کو زندگی کا کوئی تجربہ نہیں۔ 17 سال کیا عمر ہے، کیا تجربہ ہوگا اس بچی کا؟ 22 سال کیا عمر ہے، کیا تجربہ ہوگا اس لڑکے کا؟ وہ بچی کی زندگی بھی گئی، لڑکے کی زندگی بھی جیل میں سڑ جائے گی، لڑکی کے ماں باپ بھی ذلیل ہو گئے، لڑکے کے ماں باپ بھی خوار ہو گئے۔ قصور کس کا؟ اس نام نہاد آزادی کا جو اللہ کی حکم سے روگردانی کرتے ہوئے جس کی ہم وکالت کرتے ہیں۔